السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ سبق ہے 40واں، اور اس کا عنوان ہے الفخار۔ الفخار کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے برتن۔ الفخار کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے برتن۔ کمہار جو مٹی کے برتن بناتے ہیں وہی مٹی کے برتن، اسی کو کہتے ہیں الفخار۔ دراصل دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے جو برتن استعمال کیے جاتے تھے اور آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پر، وہ فخار ہوتے تھے، یعنی کہ مٹی کے برتن ہوتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں پوٹری۔ پوٹری جو ہے، جو مٹی سے بنائے جاتے ہیں برتن، کمہار وغیرہ جسے تیار کرتے ہیں، یہ جو ہے صحت کے لیول پر بھی، ہیلتھ وائز بھی بہت ہی زیادہ جو ہے مفید مانے جاتے ہیں، بہت ہی صحت مند مانے جاتے ہیں۔ اور دوسرے جو برتن ہیں اس کی بنسبت وہ ہیلدی نہیں مانے جاتے ہیں، یہ نیچرل ہوتے ہیں۔ نیچرل دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بہت مفید ہوتی ہیں۔ الفخار دا پوٹری، مٹی کے برتن۔ دخلنا مصنع فخار فوجدنا اول ما دخلنا الاطباق والازيار والقدور والقلل الشربات مكدسة بعضها فوق بعض۔ ہم مٹی کے برتنوں کی فیکٹری میں داخل ہوئے۔ مصنع کے معنی فیکٹری، بار بار لفظ آ چکا ہے۔ فخار کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے برتن۔ دخلنا مصنع فخار، ہم مٹی کے برتنوں کی فیکٹری میں داخل ہوئے۔ فوجدنا اول ما دخلنا، تو داخل ہوتے ہی شروع میں ہم نے پایا، بالکل شروع میں داخل ہوتے ہی ہم نے پایا، کیا پایا؟ الاطباق، برتنوں کو، یعنی رکابیوں کو، والازیار، اور مٹکوں کو۔ ازیاری زیرون کی جمع ہے، زیرون کے معنی ہوتے ہیں مٹکا۔ تو ہم نے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پایا رکابیوں کو، والازیارہ اور مٹکوں کو، والقدورہ اور ہانڈیوں کو، والقلل الشربات اور گھڑوں کو، گھڑے۔ القلل یہ قلتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گھڑا، اور قلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ والقلل الشربات، یعنی قلہ کے معنی بھی ہوتے ہیں گھڑا، اس کی جمع آتی ہے قلل۔ قلتن کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کے بھی، اور الشربات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اور گھڑوں کو مقدسۃ بعضها فوق بعض، جو کہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ مقدسہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے لادے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں۔ بہت ساری چیزیں بے ترتیب ایسے رکھی ہوتی ہیں، ایک چیز دوسری چیز پر ایسے ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ مقدسۃ بعضها فوق بعض، وہ ایک دوسرے پر اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے، وہ اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ قدس یقدس تقدیسن کے معنی ہوتے ہیں کہ اوپر نیچے کئی ساری چیزوں کو ایسے رکھتے ہوئے چلے جانا۔ اچھا، اطباق طبقن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رکابی، یا اسی طریقے سے کہہ لیجئے پلیٹ۔ اور ازیاری زیرن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جار، یعنی کہ مٹکا۔ اور قدور یا قدرن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہانڈی، پاٹ، کنٹینر، جو ڈیپ کنٹینر ہوتا ہے جس میں کچھ پانی یا کھانا یا کوئی بھی چیز رکھ کے پکایا جاتا ہے۔ اور قللن، اس کے معنی ہوتے ہیں پچر، پچر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ گھڑا۔ اور مقدسہ کے معنی ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے۔ ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن اس کا دیکھیے۔
We entered a pottery factory, and the first things we found there when we entered were plates, jars, pots, pitchers, مكدسة بعضها فوق بعض, piled on top of one another. Pile किए हुए थे, piled on top of one another, एक दूसरे पे पाइल किए हुए थे, ऐसे लादे हुए थे. ووجدنا عاملا يمزج الصلصال الفخار بالماء, اور ہم نے ایک ملازم کو پایا جو کہ مٹی کو پانی میں ملا رہا تھا. اور ہم نے ایک ملازم کو پایا, ایک کارکن کو دیکھا جو مٹی میں پانی ملا رہا تھا. دیکھیے الفخار جو ہوتا ہے وہ ایسی مٹی ہوتی ہے جو کھنکھناتی ہوتی ہے, کھنکھنی مٹی جو ہوتی ہے اسی سے بنائے جاتے ہیں. وہ ہر مٹی سے برتن نہیں بنائے جاتے ہیں, ہر مٹی کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, فیچرز ہوتی ہیں, پراپرٹیز ہوتی ہیں تمام طرح کی, اور ہر علاقے کی مٹی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب تاثیر رکھی ہے. وَوَجَدْنَا عَامِلًا يَمْزِجُ الصَّلْصَالَ الْفَخَّارَ بِالْمَاءِ, اور ہم نے پایا ایک کارکن کو جو کہ مٹی کو پانی میں ملا رہا تھا. مزج یمزج, مزجن کے معنی ہوتے ہیں ملانا. الصلصال جس کو کہا جاتا الفخار, اس کے معنی ہوتے ہیں کھنکھنی مٹی, یعنی کہ وہ مٹی جو آگ سے سینکی ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ کلے جسے ہم کہتے ہیں, کلے. اور ہم نے پایا ایک ملازم کو جو کہ مٹی کو یا کھنکھنی مٹی کو پانی میں ملا رہا تھا. یہ الصلصال اور الفخار یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. جہاں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر ہوا ہے, اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا, تو وہاں پر قرآن کریم نے الصلصال اور الفخار کا استعمال کیا ہے. وَيُقَلِّبُهُ, اور وہ اس کو نیچے اوپر کر رہا تھا, اور اس کو نیچے اوپر کر رہا تھا یا ہلا رہا تھا, turning it upside down, حتى يصبح مثل العجینہ, تاکہ وہ گدھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جائے, یہاں تک کہ وہ گدھے ہوئے آٹے کی طرح بن جائے. حتى يصبح مثل العجینہ, یہ دیکھیے یصبح یہ صرف ہونے کے معنی میں ہے, یہ سارا کا معنی دے رہا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے شرحیت عامل میں کہ اصبح کا ایک معنی تو ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو کانا اور سارا کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر اسی طرح سے استعمال ہوا ہے. حتی یصبح مثل العجینہ, یہاں تک کہ وہ گدھے ہوئے آٹے کی طرح بن جاتا ہے. ورأینا عاملا آخر یأخذ من هذا العجین, اور ہم نے ایک دوسرا ملازم دیکھا, ایک دوسرا کارکن دیکھا جو کہ اس گدھی ہوئی مٹی سے تھوڑا سا لے رہا ہے. عجینہ کے معنی ویسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو گودھی ہوئی ہو, لیکن یہاں پر مراد ہے عجینہ سے گودھی ہوئی مٹی. اور ہم نے دیکھا ایک دوسرے ملازم کو یا دوسرے کارکن کو جو کہ اس گدھی ہوئی مٹی سے کچھ لے رہا تھا, یعنی گدھی ہوئی مٹی سے کچھ بقدر ضرورت مٹی لے لیتا. وَيَصْنَعُ مِنْهُ الْأَوَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ, اور اس سے مختلف قسم کے برتن تیار کر رہا تھا. وَيَصْنَعُ مِنْهُ الْأَوَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ, اور اس سے مختلف قسم کے برتن تیار کر رہا تھا. وَيُجَفِّفُهَا فِي الشَّمْسِ, اور اسے دھوپ میں سکھا رہا تھا. جففا یجفف تجفیفاً کے معنی ہوتے ہیں سکھانا. وَيُجَفِّفُهَا فِي الشَّمْسِ, اور اسے دھوپ میں سکھا رہا تھا. ثُمَّ يُدْخِلُهَا إِلَى فُرْنٍ شَدِيدِ الْحَرَارَةِ, اس کے بعد وہ ایک تنور میں داخل کر رہا تھا, یا اس کے بعد وہ ایک ایسے تنور میں داخل کر رہا تھا شدید الحرارہ, جس میں شدید حرارت ہوتی تھی, سخت حرارت ہوتی تھی. ثم يدخلها الى فرن شدید الحرارہ, اس کے بعد وہ اسے تیز حرارت والی یا تیز آنچ والی بھٹی میں داخل کر دیتا تھا. فرن کے معنی تنور یا بھٹی, اوون. وشاهدوا عاملا ثالثا, اور ان لوگوں نے ایک تیسرے کارکن کو دیکھا. یخرج الاوانی التي اصبحت قاسیة من الفرن, جو کہ ان برتنوں کو نکال رہا تھا جو کہ بھٹی میں سخت ہو گئی تھیں, پک کر سخت ہو گئی تھیں. اصبحت قاسیہ, جو کہ سخت ہو گئی تھیں, من الفرنی, بھٹی کی وجہ سے.
گارے اور مٹی سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس آنچ سے وہ گرم ہو جاتی ہیں اور ان کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہیں. وہ اینٹ ہوتی ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. بھلا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح سے مٹی تھی، پھر اس کو گارا بنایا گیا، گارا بنانے کے بعد اس کو سانچے میں جو ہے ڈھالا گیا، سانچے میں ڈھالنے کے بعد اس کو بھٹے میں اس کو گرم کیا گیا، گرم کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں ٹرالی اور ٹریکٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں، پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اور ایک کتنی سافٹ چیز تھی مٹی، اب دیکھیے کس طرح سے اینٹ جو ہے کتنی سخت بن گئی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں یہاں سے، دیکھیے انگریزی کا وَوَجَدْنَا عَامِلًا يَمْزِجُ الصَّلْصَالَ الْفَخَّارَ بِالْمَاءِ and we found a worker mixing clay with water and we found a worker who was mixing clay with water وَيُقَلِّبُهُ حَتَّى يُصْبِحَ مِثْلَ الْعَجِينَ and he was stirring it or turning it upside down until it became like dough. Dough جو ہوتا ہے یعنی گدا ہوا آٹا. ورأينا عاملا آخر يأخذ من هذا العجين ويصنع منه الأباني المختلفة. And we saw another worker who was taking some of this dough ويصنع منه الأباني المختلفة and making different types of pots with it. ويجففها في الشمس and drying it in the sun. ثم يدخلها إلى فرن شديد الحرارة and then placing them in a very hot oven. ثم يدخلها and then he was placing them إلى فرن شديد الحرارة into a very hot oven. وشاهدوا عاملا ثالث يخرج الأواني التي أصبحت قاسية من الفرن and they saw a third worker was taking out the pots. يخرج الأواني who was taking out the pots التي أصبحت قاسية من الفرن which had become hard in the oven. which had become hard in the oven جو کہ تنور میں یا بھٹی میں سخت ہو گئی تھی پک کر. وبعد تبریدها تعرض للبيع مباشرة اور انہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد انہیں سیل کے لیے ڈسپلے پر رکھ دیا جاتا ہے. تعرض انہیں ڈسپلے پر رکھ دیا جاتا ہے، للبیع سیل کے لیے، مباشرتاً ڈائریکٹلی یا امیڈیٹلی. اور انہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد یعنی تنور سے نکلنے کے بعد، بھٹی سے نکالے جانے کے بعد فوراً ان برتنوں کو سیل کے لیے ڈسپلے پر لگا دیا جاتا ہے. ایک ترجمہ اس کا اور اردو میں کیجئے. اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے بعد فوراً بیچنے کے لیے ڈسپلے پر رکھ دیا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے. او تطلى بدهان لامع قبل ذلك یا اس سے پہلے یعنی بیچنے سے پہلے ان پر چمکدار رنگ و روغن کر دیا جاتا ہے. تطلا، طلا یطلی کے معنی ہوتے ہیں روغن کرنا، دہان کے معنی ہوتے ہیں پینٹ یا روغن، اور لامع کے معنی ہوتے ہیں چمکیلا. یا اس سے پہلے یعنی بیچنے سے پہلے ان پر چمکدار روغن کر دیا جاتا ہے. وتستعمل الاواني الفخارية في القرى كثيرا اور مٹی کے برتنوں کا استعمال اکثر و بیشتر گاؤں میں کیا جاتا ہے. اور مٹی کے برتنوں کا استعمال اکثر و بیشتر گاؤں میں کیا جاتا ہے. وتستعمل الاواني الفخارية في القرى كثيرا اور مٹی کے برتنوں کا استعمال زیادہ تر گاؤں میں کیا جاتا ہے. گاؤں میں بھی یہ تمام چیزیں اب ملنی بند ہو گئی ہیں. یہ اس زمانے میں ملتا تھا، ابھی بھی بہرحال بہت جگہوں پہ چیزیں رکھی رہتی ہیں، چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے بڑے فائدے بتائے ہیں، اس کے بینیفٹس ہیلتھ کے بہت زیادہ ہیں. اصل میں آج کل دنیا میں لوگوں کو بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ چند چیزوں کا ہے. پوری دنیا میں، ایسا نہیں کہ کسی اسپیسیفک ایریا میں، پوری دنیا میں جو اس وقت انسان کے سامنے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے ہیلتھ. لوگوں کے پاس ہیلتھ ہی نہیں ہے، صحت ہی لوگوں نے لوز کر دیا ہے، ختم ہو گئی صحت. پیسے کما رہے ہیں، ساری چیزیں کما لیتے ہیں، سب کچھ کر لے جا رہے ہیں، لیکن ہیلتھ نہیں مل رہی ہے ان کو. تو اس کے لیے جو ہے مختلف ریسرچ ہوتی رہتی ہیں کہ ہیلتھ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے. یہ کھانا کھائیے، اتنے ٹائم کھائیے، اتنا سوئیے، اس برتن میں کھائیے، یہاں ٹہلنے کے لیے جائیے، یہاں تفریح کرنے کے لیے جائیے، یہ ایکسرسائز کیجیے، یہ دوا کھائیے. مطلب جتنی پاسبل شکلیں ہیں وہ تمام شکلیں جو ہے دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں کہ اس طرح سے ہیلتھ مل سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی غذائیں اتنی خراب ہو گئی ہیں، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے
ایٹماسفیئر اور کلائمیٹ اس قدر جو ہے پولوٹیڈ ہو چکا ہے کہ انسان مطلب بہت ہی سیریس چیلنج فیس کر رہا ہے. اور نئی نسل جو آنے والی ہے اس کے بعد اس کے لیے اور بھی چیلنجز ہوں گے. دے ول فیس مور چیلنجز. ان کے سامنے اور بھی حالات خراب ہوں گے. دنیا میں جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت، یعنی کہ ایٹماسفیئر کو لے کر، کلائمیٹ کو لے کر، گلوبل وارمنگ کو لے کر، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر جو ہے نیکسٹ جو جنریشنز ہیں دے ول فیس مور چیلنجز. اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. وبعد تبريدها تعرض للبيع مباشرة and after cooling them they are put on display for sale immediately أو تطلى بدهان لامع قبل ذلك or they are painted with a bright paint before that. وتستعمل الأباني الفخارية في القرى كثيرا and the clay pots or the pottery or the clay pots یعنی مٹی کے برتن are mostly used in villages. لیکن اب وہاں بھی سب پہنچ گیا ہے. شہروں کی تمام چیزیں دیہاتوں میں پورے طور پر موجود ہیں. کوئی دیہات اب دیہات نہیں رہا. انٹرنیٹ آیا، ٹرانسپورٹیشن میں ترقی ہوئی، بس پیسہ ہونا چاہیے. جو دیہات کے لوگ ہیں وہ تمام چیزیں وہی استعمال کرتے ہیں جو شہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں. بس صرف فرق رہ گیا پیسے کا اور انکم کا. تمام چیزیں مل رہی ہیں. اور یہ جو ملٹی نیشنل آن لائن کمپنیاں ہیں انہوں نے تو تمام چیزوں کو بالکل ایک دم آسان بنا دیا ہے. ابھی دیہاتوں میں جو ہے امیزون وغیرہ، فلپ کارٹ وغیرہ، اسنیپ ڈیل وغیرہ اور جو دوسری جو ملٹی نیشنل آن لائن کمپنیاں ہیں اس کے جو کسٹمر سپورٹ والے ہیں وہاں رہتے ہیں اور اس کے جو ہے ملازمین پہنچتے رہتے ہیں. سامان کی ڈیلیوری ڈیلی ہوتی رہتی ہے. اسئلہ کوشچنز. ماذا يصنع في مصنع الفخار؟ مٹی کے برتن کی فیکٹری میں کیا بنایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیے یصنع فی مصنع الفخار الاوانی الفخاریہ، یعنی مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. ما هو عمل الفخار؟ مٹی کا جو برتن بنانے والا آدمی ہوتا ہے، فخار جو ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیے الفخار یصنع الاطباق والازیار والقدور والقلل. اس طرح سے بنائیے. اور یصنع به، یصنع بالفخار الاطباق والازیار والقدور والقلل. آگے دیکھیں. من ای شیء تصنع الابانی الفخاریہ، کس چیز سے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں؟ آپ کہیے تصنع الابانی الفخاریہ بالصلصال، صلصال سے بنائے جاتے ہیں. صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ملا دیا گیا ہو، گارا جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. وکیف تصنع، اور انہیں کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایک لمبا پروسیس ہے اس میں. آپ کہیے کہ یمزج الصلصال بالماء ثم يقلب حتى يصبح مثل العجینہ. پھر اس کے بعد کہیے ثم يجفف في الشمس ثم يدخل الى الفرن ثم يخرج منه، پھر وہاں سے اسے نکال لیا جاتا ہے. عدد الاواني الفخاریہ، مٹی کے برتنوں کو گنائیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ گنائیں جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں جو یہاں پر آیا ہے. تو آپ کہیں الاواني الفخاریہ ہی الاطباق والازیار والقدور والقلل. اس طرح سے. من یصنع القلل والقدور، گھڑوں کو اور ہانڈیوں کو کون بناتا ہے؟ قلل کا ترجمہ کریے گھڑے. مٹکے کے لیے زیرن ہے. ای شیء مقدس، کون سی چیز ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیے کہ الفخار مقدس بعضه فوق بعض، یعنی مٹی کے برتن ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. من قدس الاوانی، ان برتنوں کو ایک دوسرے کے اوپر کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کہیے صاحب المصنع، فیکٹری والے نے. صاحب المصنع قدس الاوانی. بأي شيء يمزج الصلصال، مٹی کو کس چیز سے ملایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیے الصلصال یمزج بالماء، مٹی کو پانی میں ملایا جاتا ہے. یہ سبق آپ کا مکمل ہوا. امید ہے آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. مٹی کے برتن کی اہمیت کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. ایک مرتبہ جو ہے لالو پرساد، جو اس وقت جو ہے بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور فارمر چیف منسٹر آف بہار جو تھا، اس نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. ایک زمانے میں دراصل وہ ریلوے منسٹر بھی تھا. تو اپنے زمانے میں جب وہ ریلوے منسٹر تھا تو اس نے بہت سارے ریفارمز کیے تھے. اس میں ایک میجر ریفارم اس نے یہ کیا تھا
کہ ریلوے میں جو پلاسٹک کی جو پیالیاں ہوتی ہیں، کپس ہوتے ہیں جس میں ہم پیتے ہیں چائے وغیرہ، اس کو اس نے ختم کرا دیا تھا. اس کی جگہ پر اس نے پوٹری کو لانچ کر دیا تھا. چھوٹی چھوٹی جو پیالیاں مٹی کی بنائی جاتی ہیں، اس کو اس نے لانچ کر دیا تھا. مسئلہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ خوش ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اس کی تعریف کی، اس پروجیکٹ کی کہ بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. خاص طور پہ اس سے بزنس جو بنے گا، یہ جو بزنس بنے گا اس سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا بزنس بنے گا. کمہار وغیرہ جو ہوتے ہیں بڑے غریب ہوتے ہیں بیچارے، مٹی اٹی لاتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، مطلب یہ بہت ہی زیادہ ٹف مینول ورک ہوتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بزنس دن بدن ڈپ کرتا جا رہا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے لوگوں کا ایک بزنس بنے گا، غریب لوگوں میں بھی جو ہے ایک بزنس جائے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہے مٹی کے برتنوں کا استعمال کریں گے ٹرینوں میں. اور اس سے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پلاسٹک کی چیزوں میں کھانے سے نقصان بہت ہوتا ہے. پلاسٹک میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے مجبور ہوتے ہیں. ٹرینوں میں جو ہم پلاسٹک میں کھاتے ہیں، شادیوں وغیرہ میں جو کھانے وانے ہوتے ہیں، بہت برا حال ہے سب. بہت ہی انہیلدی، اتنا انہیلدی ہم جو ہے ماڈل فالو کر رہے ہیں کھانے پینے کا کہ بس وہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 30-35 سال کے بعد انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے. 20-22-25 سال کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، ان کے بال پکنے شروع ہو جاتے ہیں. بہت حیرت انگیز ہے. 15 سال سے کچھ لوگوں کے شروع ہو جاتے ہیں، 30-35 میں تو ایک دم ہر ایک کے سفید ہونے شروع ہی ہیں. پہلے جو ہے لوگوں کے 50 سال کے بعد شروعات ہوتی تھی بال کی سفیدی کے آغاز کی، اب وہ 20-25-30 میں شروع ہونے لگی ہے. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. تو بہرحال جو ہے اس نے چلایا، لیکن وہ چل نہیں پایا. اصل میں ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں، جو بناتی ہیں اس طریقے کے پروڈکٹس، جو ہے وہ بھی بہت چالاک ہوتی ہیں، وہ بھی منسٹروں کو پیسے ویسے دے دیتی ہیں. تو بہرحال بہت سارے جو حکیم ہیں، یونانی ایکسپرٹس ہیں اور ہیلتھ کے ایڈوائزرس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مٹی کے برتنوں میں اگر کھانا پینا رکھا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. مٹی سے ٹکرا کر جو چیز ہمارے جسم میں جاتی ہے تو وہ ہمارے جسم میں بہت فائدہ دیتی ہے. ہم بھی کچھ خود مٹی کے بنے ہوئے ہیں ہم، تو وہ تمام چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں. لیکن اس کے برخلاف جو اور پلاسٹک وغیرہ ہیں بہت نقصان دہ ہوتے ہیں.